الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے پچھلے کئی جمعوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو جو مشہور ترین پہلو تھے ان میں سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کی گئیں۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں، اذیتیں پہنچائی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنا مشکل کر دیا تھا، اور دن بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم مل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس
2 مرتبہ تشریف لاتے تھے، اور ان کا مخصوص ایک وقت تھا، اس میں وہ گھر آتے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول ہمارے گھر تشریف لائے، اور فرمایا اگر گھر میں کوئی غیر ہے تو اس کو الگ کر دو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ تو صرف آپ کے حرم کے لوگ ہیں، باہر کا کوئی آدمی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کا ساتھی کون ہوگا، آپ کے ساتھ سفر کون کرے گا؟ میں ہی کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ سفر کرنے والے آپ ہی ہوں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ دونوں جہاں کے سردار کے ساتھ جو رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے، کل کائنات اس شخصیت کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا رفیق سفر بن رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سواریاں رکھی تھی ہجرت کے لیے، تو ایک ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر معاوضہ کے نہیں لوں گا۔ تو اس کی قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ میں امانت دار مشہور تھے، دیانت دار مشہور تھے۔ تو تمام قبائل اپنی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان سے کہا کہ آپ میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جائیں، اور فلاں جگہ پہ آ کے مجھے ملنا ہے۔ چاروں طرف لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہوں، اور وہ بھی جو باہر کھڑے ہیں وہ اس انتظار میں ہے کہ یہ سر اٹھائے تو اس کی گردن اتار دوں۔ کون باہمت ہے جو اس جگہ پہ جا کے سو جائے؟ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ایمان تھا
کہ انہوں نے ذرہ برابر بھی دل میں بات لائی نہیں کہ باہر دشمن کھڑا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع پہ کہا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، اس رات میں خوب سویا۔ ویسے تو مجھے خطرہ ہوتا پتہ نہیں صبح اٹھوں گا یا نہیں، لیکن اس رات میں خوب سویا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ فلاں شہر میں تو نے آ کے مجھے ملنا ہے، اور نبی کی زبان پہ مجھے اتنا یقین تھا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے مجھے موت نہیں آ سکتی۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ زبان مبارک سے جو جملہ نکل جائے ان کا ایمان بن جاتا تھا اسی وقت کہ یہ کام ہو کر رہے گا۔ اور اسی لیے وہ کامیاب تھے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کی، اور ہر بات پہ قربان ہوئے، اور دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ وہ لمبے چوڑے دعوے نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی ان کے ناموں کے ساتھ لمبے چوڑے وہ سلسلے لگے ہوتے تھے جو آج کل ہمارے ہاں رواج پکڑ چکا ہے۔ وہ کسی کو تعارف کراتے تو سمپل نام بتاتے، یہ میرا نام ہے، اور نام سن کے کیسر اور کسرا ڈر رہے ہیں، اور آج اتنا بڑا نام ہوتا ہے اور اس کو دھکے مار کے نکالتے ہیں، چل۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کر پھینکی کافروں پر۔ اللہ نے سب کی آنکھوں میں پہنچا دیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو جو آخر میں لائن میں کھڑا تھا اس نے شور مچا دیا، وہ نکل گئے، وہ نکل گئے۔ اب جب اللہ مہر لگا دے اور آنکھوں پہ پردہ لگا دے تو ان کو کدھر نظر آئے؟ وہ کہنے لگے تیرا دماغ ٹھیک ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، تجھے نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے نکال دیا ہے، کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ صبح ہوئی تو دیکھا یہ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو کفار کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ وہاں بھی دھوکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہوا، اور یہاں ان کے نام سے ہوتا ہے۔ وہ بھی حیران پریشان، پوچھا کہاں گئے؟ کہا میں تو ادھر ہوں۔ تو انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ساتھی کون ہے، آج کے مسلمان کو نہیں پتا۔ وہ کافر ہیں،
اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کا قریبی ساتھی کون ہے، سیدھا وہاں پہنچے کہ وہی ہوں گے۔ جب وہاں گئے تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ ابو جہل نے بچوں کو مارا پیٹا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اس نے تھپڑ مارا تو اس کے کان سے بالی اتر گئی، اور پوچھا کہ تمہارا والد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں بتاتے۔ اس کے بعد ابو جہل نے اعلان کیا قیمت لگائی، دیکھو کافر کو پتہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا مقام اور عظمت ہے تو وہ کس کی ہے، انعام بھی اسی طرح لگاتا ہے۔ کہتا ہے جس نے محمد الرسول اللہ کو پکڑ کے لایا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا، اور اس کے بعد فوراً کہتا ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے لایا اس کو بھی 100 اونٹ انعام دوں گا، اور جو دونوں کو پکڑ کے لے کے آیا اس کو 200 اونٹ انعام دوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت اتنی انہوں نے کی کہ رنگ ہی رنگ میں ڈل گئے، اور کافر نے بھی ان کو ایک تصور کیا ہے، دونوں کا انعام ایک جیسا لگایا۔ سب نے دوڑے لگا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ انعام کی لالچ یہ بڑی عجیب ہوتی ہے، جس کو بھی دے دو وہ سر تنگ کی بازی لگا دیتا ہے۔ تو سب نے کوشش کی، کوجی لگائے، یہاں تک کہ جس غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں، یعنی کتنی مشقت والا رستہ ہے، جو لوگ گئے ہیں وہاں غار میں اب تو بہت آسانی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ بٹھا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار تک لے گئے، اور غار میں اندر جا کے مکمل صفائی کی۔ صفائی کرنے کے بعد اپنے کرتے کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے۔ تو جب یہ کافر سامنے سے آ رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بالکل سر پہ آ گئے۔ تو اللہ نے مکڑی کو حکم کیا، اس نے اسی وقت جالا بنا دیا، کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا۔ جب وہاں پہنچا اس نے کہا نشانات یہاں تک آ رہے ہیں، آگے کوئی پتہ نہیں۔ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، یہاں آئے تو کدھر گئے؟ وہیں سے واپس آ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکڑ سکے۔ سارے کفار ایک طرف ہیں، اللہ نمونہ دکھاتا ہے ہر دور میں۔ یہ جو واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں ہر دور میں اس کا نمونہ دکھایا گیا ہے کہ تمام کافر ایک طرف ہوتے ہیں، جس کا ایمان پکا ہوتا ہے، جو ڈگمگاتا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صبح تو مومن ہے شام کو کافر ہے، صبح کو کہہ رہا تھا میرے تے اللہ کا بہت فضل ہے،
اور شام کو کہتا جی منو اللہ ہی ملے، منو ملے سی، میں ہی اللہ کو ملا تھا مصیبتوں اور تکلیفوں کے لیے۔ ایسے لوگ نہیں، جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ہر جگہ پہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، کہیں بھی چلے جائیں۔ تو سراقہ بعد میں صحابی بن گئے، سراقہ بن نوفل۔ ایک شخص نے بتایا کہ میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا ہے اس رستے پہ چلتے ہوئے، شاید وہ نہ ہو۔ اس کے دل میں بھی لالچ تھی، 200 اونٹ مل جائیں گے۔ اس دور میں اونٹ کی قیمت آپ پتہ کریں کتنی ہے، تو حساب لگائیں کتنے بنتے ہیں۔ اس نے کہا مکے کا رئیس بن جاؤں گا۔ کہا نہیں نہیں، یہ کوئی اور ہوگا۔ خود گھوڑا لیا اور پیچھے چل پڑا کہ چلو بادشاہ تو بن جاؤں گا نا۔ آج تو کسی کو ویسے ہی کہہ دو نا خان صاحب، تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے ہیں۔ تو اس وقت تو سردار ایک نام ہوتا تھا۔ تو یہ دوڑا کہ بس اب میں پکڑ لوں گا۔ جب قریب گئے، قریب پہنچا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ آ رہا ہے۔ آپ نے کہا آنے دو۔ جب قریب ہوا تو زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ منت اور سماجت کر کے اس نے اپنی جان چھڑائی، زمین نے اس کے پاؤں کو چھوڑ دیا۔ واپس آیا تو شیطان نے پھر لالچ دی، 200 اونٹ ہیں، تو کدھر واپس ہو گیا ہے؟ اس نے دوبارہ گھیر لگائی۔ پھر جب قریب پہنچا تو زمین نے اس کی سواری کے پورے پاؤں کھینچ لیے۔ پھر منت سماجت کی کہ اب تمہارا پیچھا نہیں کرتا، رشتہ داری کا واسطہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاف کر دیا۔ یہ پھر چل پڑا، تھوڑا دور جا کے پھر شیطان نے ورغلایا، کیا کر رہے ہو؟ 200 اونٹ ہیں، ایک بھی پکڑ لیا تو کام بن جائے گا۔ پھر پلٹا، جب آیا تو سواری کو گردن تک زمین نے پکڑ لیا۔ تیسری مرتبہ اس نے معافی مانگی، وہ سچے لوگ تھے۔ اس نے کہا اب تمہارا پیچھا نہیں کروں گا۔ یہاں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی مکر جاتے ہیں، مسلمان ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مکر جاتے ہیں، میں نے کہا ہی نہیں ہے، اور وہ کافر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہوا تھا۔ اس نے کہا میں اب تمہارا پیچھا نہیں کروں گا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک جملہ کہا کہ سراقہ ایک وقت آئے گا کہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ اب وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوگا کہ چھپ کے جا رہے ہیں مدینہ میں اور باتیں کسرا کی کر رہے ہیں۔ اب اس کو کیا خبر تھی کہ یہ کون ہستی جا رہی ہے؟
کیونکہ اس کی تو آنکھیں بند تھیں. وہ وقت آیا پھر تو یہ سراقہ وہاں سے واپس ہو گیا، اور کوئی اس طرف جاتا تو اس کو اپنا ڈر لاحق ہو جاتا. یہ کہتا نہیں نہیں ادھر سے نہیں گئے ہوں گے، ادھر سے گئے ہوں گے، ان کا راستہ بدل دیتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت شروع کی. رستے میں بھی تکلیفیں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین پر ثابت قدمی دکھائی ہے، تو آج ہم بھی نام نہاد مسلمان ہیں. ورنہ ان حضرات کی محنتیں نہ ہوتی تو آج بھی ہم کسی بت کے پاس بیٹھے ہوتے اور فریاد کر رہے ہوتے، کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے، اس کو پکار رہے ہوتے. یہ ان ہستیوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے ہم تک دین کو پہنچا دیا ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہاں سے آگے آئندہ جمعے پہ بیان کریں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.